लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बाप खैरोफियत होंगे। एज यूजुअल जो रिक्वेस्ट मैं तमाम अहबाब से करता होता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस आते हैं, हर एक को जवाब नहीं दिया जा सकता। ये यूट्यूब चैनल है ही अपडेट्स के लिए। यकीन रखें, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है मैं यहाँ पे बिल्कुल मानवान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप मुझसे कॉल पे भी बात करेंगे तो यही बात होगी, जो यहाँ यूट्यूब चैनल पे होगी तो बेहतर ये होगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई चीज़ अपडेट करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आपको किसी से भी पूछ की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब मैं आना चाहूँगा आज के टॉपिक के हवाले से। बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले पाकिस्तान में 4-5 कंपनियों ने बहुत बड़ा स्कैम किया। मैंने उस वक्त बात की थी कि मैं इस पे जरूर रोशनी डालूंगा, लेकिन मुझसे मोहब्बत करने वालों ने मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई इन कंपनियों की तरफ आने की जरूरत क्या है, पहले जरा सैफ और रहमान अलग किस्से को तो उठाए ना। लिहाजा वो बातें बड़ी दूर तक पहुंच गई। लीगल टीम भी हायर हो गई, लोग भी इस्लामाबाद पहुंच गए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने वो वॉइसेस जरूर सुनी होंगी और मुख्तलिफ ग्रुप्स में आपने देखी होगी। बड़ी तेजी आई कि जी चलो चलो नैप चलो, और नैप में सैफ रहमान खान न्याजी के खिलाफ एप्लीकेशंस दो। टेम्पो ये बनाया गया कि सारी तोपों का रुख जो है वो सैफ रहमान खान न्याजी की तरफ रखा जाए, ताकि लोग किसी दूसरी कंपनी के बारे में कोई बात कर ही ना सके। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं इस चीज पे रोशनी डालना चाहूंगा। आज अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, और बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी शक्लें, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे वॉइस नोट्स जब आप सुनते होंगे तो ये उन लोगों की हैं जो पास्ट में किसी ने 1 कॉइन से स्टार्ट किया हुआ है, तो किसी ने फाइटो साइंस से किया हुआ है, तो किसी ने पता नहीं कौन से कॉइन से किया हुआ है, तो कौन क्या। फिर वो जीटी से होते हवाते, पे डायमंड से होते हवाते बी फॉर यू, और फिर बी फॉर यू से 5 स्टार, और फिर 5 स्टार से आगे HFC, HT फॉक्स, ओके मिनी, FX कॉपी, मेटाफॉक्स, क्लाउड माइनिंग, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां। ये एक सीरीज चलती है। बैकग्राउंड क्या होता है, मैं जरा उस तरफ आना चाहूंगा। मैं बहुत पास्ट में नहीं जाऊंगा। आज भी बहुत सारे अहबाब जो अलंबरदार हैं, आपके हुकूक के जो जामिन हैं, जो आपको ये फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से जाके आपको आपके हकूक लेके दे देंगे। पहली गुजारिश सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट इज नेवर अ ट्रायल कोर्ट। किसी वकील से पूछ लीजिएगा। लेट्स सपोज कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डायरेक्शन भी देती है तो क्या होगी? ओके भाई, तमाम मुतासरीन का ख्याल रखा जाए और उनको एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो उनके क्लेम अदा किए जाए। दैट्स ऑल। सुप्रीम कोर्ट को 24 घंटे पहरा नहीं दे सकती, और नैब डेफिनेटली उस चीज की पाबंद होगी। लेकिन नैब ने ऑब्वियसली अपना एक तरीका कार अख्तियार करना है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि नैब के पास स्टाफ कितने लोग हैं उनके पास इन्वेस्टिगेशंस में। लाखों के जब क्लेम होंगे तो फिर लाखों दिन भी चाहिए हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए। तो बड़ी महारत के साथ वो बस रंबा उधर ही रखा जा रहा है कि सैफुर रहमान कहीं अगर बाहर आ गया तो जो नई कंपनियां बन रही हैं, वजूद में आ चुकी हैं या वजूद में आने वाली हैं, तो फिर उसमें किसने जाना है भाई? सारे तो उसके पीछे चलेंगे। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मेरा कहने का जो मकसद था, मकाफात अमल आप ये देखें हुआ क्या। बी फॉर यू थी तो बी फॉर यू में से 5 स्टार निकली।
میں نہیں تھا بی فار یو میں صرف سنتا ہوتا تھا. کتنے کیڑے نکالے جاتے تھے بی فار یو میں سے، سیف الرحمان میں سے، اور کتنے یوٹیوبر ظاہر کیے گئے. کیا کچھ نہیں کیا گیا بی فار یو کا بٹھا بٹھانے کے لیے اور لوگوں کو 5 سٹار میں لے جانے کے لیے. آپ کے سامنے. لیکن مکافات عمل بھی کسی چیز کا نام ہے. ناؤ ویئر از 5 سٹار؟ آج جو عوامی حقوق کے علمبردار ہیں ان کو سیف الرحمان تو نظر آتا ہے، کیا 5 سٹار نظر آئی ہے ان کو؟ ویری فرینکلی ذرا سوچئے گا بھائی. بی فار یو کے لوگوں کی تو خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے کم از کم بینکوں میں پیسہ تو پڑا ہوا ہے نا، جس کو ادارے بھی مانتے ہیں کہ پڑا ہوا ہے بھائی، اور اربوں روپے میں پڑا ہوا ہے، کچھ کروڑوں میں نہیں ہے. اس کی پراپرٹیز تو پڑی ہوئی نا پاکستان میں کہتا جی وہ 4 آنے کی ہیں، پڑی ہوئی تو ہے. ویئر از 5 سٹار؟ غور ضرور کیجیے گا اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا. چہرے وہی ہیں جنہوں نے جی ٹی میں کام کیا. اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا چلو چلو نیب چلو، یہ کرو وہ کرو. ایون کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تک وہ پہنچے تھے. جو پاور شو، جو احتجاج جی ٹی نے کیا تھا، آج دن تک پاکستان کی نیٹ ورک انڈسٹری میں وہ احتجاج کسی دوسری کمپنی کے نصیب میں ہی نہیں ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مل گیا کلیم، لے لیا آپ نے؟ خیر، میں بات کر رہا تھا 5 سٹار آپ کے سامنے ہے. اب جیسے ہی 5 سٹار گئی، 5 سٹار کے لیے کوئی بات نہیں ہے. رمبا پھر بھی انہوں نے رکھا ہوا کس کے لیے؟ سیف الرحمان خان نیازی. راجہ ریاض اس کے لیے کیوں بات کرتا ہے؟ ملک نوید اس کے لیے بات کیوں کرتا ہے؟ ساتھ ہی جناب کمپنیاں بن گئی. اب ہوتا کیا تھا؟ ہر گروپ میں وہ چودھری صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے حقوق کے علمبردار ہیں. ادھر سے جناب ان کی جوائننگ جو ہے کسی کی ایچ ایف سی میں ہے، کسی کی ایچ ٹی فاکس میں ہے، کسی کی اوکے منی میں ہے، کسی کی ایف ایکس کاپی میں ہے، کسی کی میٹا فاکس میں ہے، کسی کی کلاؤڈ مائننگ میں ہے، کس کی پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، اتنی کمپنیز کے. خیر، ہوا کیا؟ رب نے پھر ان سے بدلہ کیسا لیا؟ گروپوں میں بیٹھ کے دن رات سورج ابھرنے سے لے کے غروب آفتاب کو چھوڑ دے مڈ نائٹ تک صرف سیف الرحمان کو، راجہ ریاض کو، ملک نوید کو، اور پتہ نہیں جس کو بھی وہ جانتے تھے صرف گالیاں. خود اچھے بنتے تھے، لوگوں کو دوسری طرف لے کے جاتے تھے. حیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ جو کہتے تھے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، ہمارے پاس تو ککھ نہیں بچا بی فار یو کی وجہ سے، وہی لوگ تھے جنہوں نے ایچ ایف سی میں باری باری انویسٹمنٹس کی. وہی لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ لوگوں کو کنورٹ کیا. پہلے انہوں نے 5 سٹار میں کیا تھا، وہ گئی تو پھر ادھر کنورٹ کیا. لیکن ہوا کیا؟ اب جب ادھر سکیم ہو گیا، اب پھر آپ کو پتہ ہے کمپنیاں تو روزانہ پھر نئی آتی ہی آتی ہیں نا. اب وہی ٹارگٹ سیم وہی ہے. مجھے اس چیز سے کوئی اختلاف نہیں. دیکھیں جی، آپ دنیا کی جس مرضی کمپنی میں آپ کام کریں، اختلاف صرف ایک بات پہ ہے کہ کیا یہ میٹھے چاول صرف سیف الرحمان خان نیازی نے کھا دینے؟ او بھائی، آپ کرو. جس کمپنی میں کسی کو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، جس کمپنی میں آپ کام کرنا چاہتے ہو کرو. لیکن یہ لکھ کے رکھ لو، اگر صرف سیف الرحمان خان نیازی اور بی فار یو کو گالیاں دے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زبردست کارنامہ انجام دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دوسری کمپنیوں میں کنورٹ کر لیں گے، تو خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے. اس شخص کے دل میں کیا ہے یہ رب بہتر جانتا ہے. لیکن جتنا اس کو بدنام کیا گیا، جتنا اس کا نام یوز کیا گیا، آج بھی یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیٹھ کے بڑے دھیمے انداز میں، بڑے پیار محبت سے لوگوں کی مائنڈ میکنگ ہوتی ہے. فلاں کمپنی بھی ہے، فلاں بھی ہے، ملک نوید، راجہ ریاض، فلاں 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 فلاں، ان لوگوں کا رجحان اس طرف ہے. لیکن
وہ جو فلاں کمپنی ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب اس کمپنی کے ساتھ کام کریں گے. بھائی آپ نے ایک دفعہ بھی اس سے ملاقات کی ہے؟ کبھی جیل میں جا کے یا کبھی نیب کورٹ میں جا کے شیک ہینڈ تک کیا ہے؟ ملاقات آپ کی ہوئی ہے؟ آپ کو الہام نازل ہو رہے ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں. صرف مائنڈ میکنگ کے حوالے سے میں صرف میسج جو دینا چاہوں گا وہ صرف اتنا دینا چاہوں گا. دو چیزیں: جس کمپنی میں آپ کا دل چاہتا ہے آپ کام کریں، جس کمپنی میں آپ کا دل چاہتا ہے آپ لوگوں کو لے کے جائیں. لیکن خدا را سیف الرحمان کو گالیاں دے کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نیٹس بڑھ جائیں گے تو میرا خیال یہ کہ وہ ممکن نہیں رہا. سیکنڈ، سیف الرحمان خان نیازی جس دن باہر آیا تو میں اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں. وہ اگر کام کرے گا تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے خود کرے گا. وہ بیساکھیوں کے سارے نہیں چلے گا. نہ تو وہ کسی کے ساتھ مرجر کرے گا، نہ اس کو کوئی ڈمی کمپنی بنانے کی ضرورت ہے. وہ صاف لفظوں میں کہہ چکا ہے کہ اس نے اپنے سسٹم کو رن کرنا ہے اینڈ دیٹس آل. تو اس لیے اگر آپ نئے ہیں اس فیلڈ میں یا اگر آپ صرف انویسٹر ہیں تو خدارا ایسے بہروپیوں سے بچیں. کسی کے پیچھے غلط لائن میں لگ کے ایسا نہ ہو کہ اپنا تو آپ کا ستیہ ناش ہونا ہی ہونا ہے نا، تو ساتھ یہ نہ ہو کہ لاکھوں اور لوگوں کا بھی بیڑا غرق نہ کر بیٹھے. تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ان چیزوں پہ غور ضرور کیا کریں. میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن مجبوری تھی کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے. جواب دینا مناسب میں نے سمجھا اور میں نے آپ کو جواب دے دیا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.